We continue our lecture of Islamic mode of financing in which we were studying the Mudaraba contract. How Mudaraba is terminated. Mudaraba ختم کیسے ہوتا ہے, اس کا اختتام کیسے ہوتا ہے. جیسے ہم جانتے ہیں the contract of Mudaraba can be made for a specific period or for indefinite period depends on mutual understanding of both parties. The Mudaraba can be dissolved in the following way. یعنی مداربہ جو ہے وہ آپ کسی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور انڈیفینٹ ٹائم پیریڈ کے لیے بھی کر سکتے ہیں. جن طریقوں سے مداربہ ڈیزالو ہو سکتا ہے وہ یہ ہیں. نمبر 1, مداربہ کین بی ٹرمینیٹڈ اینی ٹائم بائی ایدر آف دا ٹو پارٹیز بائی گیونگ نوٹسز. یعنی جو مداربہ ہے وہ مدارب اور رب المال دونوں اس کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے وہ اس کو نوٹس دیں گے ایک دوسرے کو, اور نوٹس کے بغیر وہ ٹرمینیٹ نہیں ہو سکتی ہے. اس کا ایک فکس ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. مین دیٹ ڈپینڈ کرتا ہے بزنس ٹائپ آف بزنس کے اوپر. اگر اس بزنس میں جو ہے وہ جو آپ کا رننگ کیپٹل ہے, جو اس کے اندر آپ کے پاس را مٹیریل ہے, وہ جتنی جلدی ڈسپوز آف ہو سکتا ہے, جتنی جلدی بیچا جا سکتا ہے, نوٹس کا ٹائم اتنا کم ہوگا. اگر فرض کریں وہ اس پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے سیلنگ پہ, تو پھر ظاہری بات ہے نوٹس کا ٹائم بھی زیادہ ہوگا. نمبر 2, if مداربہ was for a particular term it will be terminated at the end of the term. یعنی اگر کسی خاص ٹائم پیریڈ کے لیے ہے, کسی خاص اوکیزن کے لیے ہے, تو پھر ظاہری بات ہے جیسے ہی وہ اوکیزن ختم ہوگا تو مداربہ خود بخود جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گا. نمبر 3 ہے ٹرمینیشن آف مداربہ مینز دیٹ دا مدارب کین ناٹ پرچیز نیو گڈس فار دا مداربہ. However, he may sell the existing good that were purchased before the termination. وہی بات, یعنی جیسے ہی ٹرمینیشن سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد مدارب جو ہے وہ بزنس کے لیے کوئی بھی گڈس اینڈ سروسز پرچیز نہیں کرے گا. ہاں البتہ وہ جو آلریڈی اس کے پاس گڈس ہیں ان کو وہ سیل کر سکتا ہے. نمبر 4 ہے رب المال کین ڈیزالو دا مداربہ. یعنی رب المال خود بھی ڈیزالو کر سکتا ہے. وہی کنڈیشن ہے اس کے اوپر کہ وہ پہلے اس کو نوٹس دے گا اور نوٹس کے بعد وہ ڈیزالو ہوگا. نوٹس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ بھی فلیکسیبل ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پاس انوینٹری کتنی ہے رب المال کے پاس, مدارب کے پاس. تو مدارب اس نوٹس کے بعد کوئی چیز نئی گڈز اینڈ سروسز جو ہے پرچیز نہیں کر سکتا. ہاں وہ جتنی چیزیں اس کے پاس ہیں وہ ساری فروخت کرے گا, اور جیسے ہی فروخت کرے گا بزنس ڈیزالو ہو جائے گا. 5 ہے دا مدارب کین ڈیزالو دا مداربہ. مدارب بھی ڈیزالو کر سکتا ہے. مدارب جو ہے وہ اپنے رب المال کو نوٹس دے گا کہ بھئی میں اس کو ڈیزالو کرنا چاہتا ہوں, اور میرے پاس جو ہے بزنس جو پروڈکٹس ہیں وہ اتنی پڑی ہوئی ہیں, یہ جیسے ہی سیل ہوں گی میں بزنس کے بعد ڈیزالو ہو جائے گا, اس کے بعد میں پروفٹ کیلکولیٹ کروں گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. نمبر 6, if there are more than two parties in the contract, مداربہ کانٹریکٹ میں, the repudiation of one party cannot dissolve the مداربہ can continue. یعنی فرض کریں 2 بندے نہیں ہیں, 3 4 5 بندے ہیں جس میں 3 4 رب المال ہیں اور ایک مدارب ہے. اگر ایک رب المال جو ہے وہ ریپیوڈیٹ کر دیتا ہے, وہ مداربہ کانٹریکٹ کو چھوڑ دیتا ہے, تو اس سے مداربہ بزنس کے اوپر اس کانٹریکٹ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, وہ کنٹینیو رہے گا اگر 2 سے زیادہ لوگ ہیں. نمبر 7 ہے دا مداربہ کانٹریکٹ از ڈیزالو ود دا ڈیتھ آف اینی پارٹی. یعنی کوئی مدارب یا رب المال دونوں میں سے کسی کی بھی ڈیتھ ہو جائے تو یہ مداربہ کا جو کانٹریکٹ ہے یہ انویلڈ ہو جاتا ہے. لیکن ہاں if there is more than 2 parties in the contract the other members can continue the مداربہ. اگر یعنی 2 سے زیادہ لوگ ہیں مداربہ کانٹریکٹ میں تو جو باقی لوگ ہیں وہ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں, وہ ڈیزولوشن نہیں ہوگی. 8, if the مداربہ کانٹریکٹ is for fixed term, یعنی ایک ٹائم پیریڈ ہے, and the مداربہ project is completed before the expiry of the مداربہ, اور یعنی مداربہ 3 سال کا ہے
اور کانٹریکٹ جو آپ کا ہے، اور جو پروجیکٹ تھا جس کے لیے آپ نے مضاربہ کیا تھا، فرض کریں کوئی فیکٹری بنانی تھی، کوئی پروجیکٹ تھا، پل بنانا تھا، کوئی روڈ بنانا تھا، وہ اپنے 3 سال کے ٹائم سے پہلے بن گیا، 2 سال میں بن گیا، 1.5 سال میں بن گیا، تو تب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، دا مضاربہ دا کیپٹل کین بی انویسٹڈ ان ادر وینچر بائی میوچل انڈرسٹینڈنگ، وہ جو کیپٹل ہے مضاربہ کی ایکسپائری ٹائم سے پہلے پہلے اس کو وہ کسی پروفٹیبل وینچر میں انویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن میوچل ایگریمنٹ سے، اس کے بغیر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اب ڈسٹریبیوشن ڈٹرمنیشن کیسے ہوگی؟ جب ٹرمینیشن ہوگی تو ڈسٹریبیوشن آف پروفٹ کیسا ہوگا، یعنی پروفٹ کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے امونگ دی ممبرس، رب المال اور مضارب. نمبر 1، if all asset of the مضاربہ are in cash form at the time of termination and some profit has been earned on the principal amount, it shall be distributed between the parties according to the agreed ratio. Mean that کہ جب ڈیزولوشن ہو گئی، ٹرمینیشن ہو گئی، اور اس وقت جو ہے پروفٹ آپ نے ارن کیا ہے، تو وہ پروفٹ جو ہے وہ ایگریڈ ریشو جو پرسنٹیجز ہیں اس کے مطابق ڈسٹریبیوٹ ہوگی امنگ دی ممبرس آف دا مضاربہ. نمبر 2، اف دا ایسٹس آف دا مضاربہ آر ناٹ ان کیش فارم، اگر جو ایسٹس ہیں وہ کیش فارم میں نہیں ہیں، دے ول بی سولڈ اینڈ لیکویڈیٹڈ سو دیٹ دا ایکچوئل پروفٹ میں بی ڈٹرمن. تو پروفٹ کو ڈٹرمن کرنے سے پہلے جو آپ کے پاس ایسٹس ہیں ان کو آپ سولڈ آؤٹ کریں، ان کو فروخت کریں، لیکویڈیٹ کریں، اور اس کے بعد ڈٹرمن کریں کہ ٹوٹل پروفٹ کتنا ہے، اور اس کے بعد ڈسٹریبیوشن ہوگی اس کی. If there is a profit, it will be distributed between the مضارب and رب المال. اگر پروفٹ ہے تو وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا دونوں کے بیچ میں. ٹھیک ہے. If no profit is left, مضارب will not get anything. اگر پروفٹ نہیں ہے تو مضارب جو ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. کچھ کانسیپٹ ہیں جی ہمارے پاس. ایک ہے کولیکٹیو مضاربہ ہوتا ہے جو آج کل ماڈرن فارم ہے مضاربہ کی، وہ کولیکٹیو مضاربہ ہے. وہ کیا چیز ہے؟ کولیکٹیو مضاربہ مینز اے جوائنٹ pool created by many investors and handed over to a single مضارب who is normally a juristic person. ٹھیک ہے. مین دیٹ کیا ہوتا ہے کہ کولیکٹیو مضاربہ میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے مضارب رب المال مل کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور پھر کسی ایک مضارب کو دیتے ہیں. اب اس طرح ہوتا ہے کہ جو ماڈرن بینکس ہیں وہ بھی اسی پرنسپل پہ چلتے ہیں. بینکس کے اندر بہت سارے لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، یعنی بہت سارے اکاؤنٹ کے اندر، اپنے اپنے اکاؤنٹس کے اندر. ٹھیک ہے. اور پھر جو بھی اسلامک بینک ہے، جتنے اکاؤنٹس میں جو پیسے جمع ہوتے ہیں وہ پھر سارے جو ہے وہ کسی انویسٹر کو دے دیتے ہیں، اور پھر انویسٹر کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ پھر پروفٹ جو ہے بینک کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور بینک جو ہے وہ آگے پھر اس کے ساتھ اکاؤنٹ ہولڈرز کے ساتھ شیئر کرتا ہے. لیکن دو باتیں اس کے اندر. اس سے پہلے جو ہم نے مضاربہ پڑھا وہ 2 ٹیئر مضاربہ تھا. 2 ٹیئر مضاربہ کیا تھا؟ یعنی اس میں دو تھے، کیا کہتے ہیں اسے، پارٹنر تھے دو، ایک رب المال تھا اور ایک جو تھا مضارب تھا، اور ڈائریکٹ ان کے بیچ میں جو ہے وہ معاہدہ ہوتا تھا اور بزنس ہوتا تھا، اور پروفٹ جو ہوتا تھا دونوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا. 2 ٹیئر ہیں، دو بندے ہیں، ایک رب المال ہے اور ایک جو ہے نا مضارب. اب جو ہے 3 ٹیئر بینکنگ سسٹم میں 3 ٹیئر مضاربہ ہوتا ہے. اب 3 ٹیئر مضاربہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں 3 لوگ انوالو ہوتے ہیں. ایک بینک اکاؤنٹ ہولڈر ہوتا ہے، ایک بینک ہوتا ہے، اور ایک انویسٹر ہوتا ہے. اب پہلے جو پروفٹ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے بٹوین دی انویسٹر اینڈ دی بینک، وہ آپس میں طے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی فرض کریں 100% جو منافع ہے اس میں سے 60% بینک کا ہے اور 40% انویسٹر کا ہے. اب جو 60% بینک کا پروفٹ ہے اس میں سے پھر پرسنٹیج جو ہے بینک اور اکاؤنٹ ہولڈر کے بیچ میں ڈسٹریبیوٹ ہوگی، لیکن یہ پہلے سے ڈٹرمن ہوگی، پہلے سے طے ہوگی کہ بھئی اتنے پرسنٹ پروفٹ ملے گا مضارب کو، اکاؤنٹ ہولڈر کو جو رب المال ہے اس کو. کولیکٹیو مضاربہ کریٹس 2 ڈفرنٹ ریلیشن شپ. وہی بات 3 ٹیئر کی جو ہم نے بات کی تھی اس کی بات ہم کر رہے ہیں. ریلیشن شپ بٹوین انویسٹر which is شراکہ اور partnership, and relationship of all the investor with مضارب which is مضاربہ.
اب یہ تو اس صورت کی بات کریں گے جب بینک انوالو نہیں ہوتا. اب جب بینک انوالو نہیں ہوتا تو پھر یہ 2 ٹیئر ہی رہے گا. 2 ٹیئر میں کیا ہوتا ہے کہ اب مضارب ایک ہے آپ کا اور رب المال بہت سارے ہیں. اب رب المال نے آپس میں پیسے اکٹھے کیے ہیں، یعنی کیپٹل اکٹھا کیا ہے. اب ان کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہے، جو رب المال جتنے بھی ہیں ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ آپس میں پارٹنرشپ کا ہے. وہ بہت سارے لوگ ہیں اور انہوں نے کیپٹل جو ہے وہ جوائنٹلی کریٹ کیا ہے اور آپس میں پروفٹ وہ خود طے کریں گے آپس میں کہ ان کا آپس میں پروفٹ کس پروپورشن سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا. یوزلی وہ پروپورشن جو ہوتا ہے وہ کیپٹل کی اماؤنٹ کے حساب سے ہی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور پھر یہ سارا جوائنٹ جو کیپٹل ہے یہ مضارب کے حوالے کرتے ہیں اور پھر جو ہے ان کے ساتھ ایز اے مضاربہ کانٹریکٹ ہوتا ہے، یعنی آپس میں ان کا مشارکہ ہوتا ہے جو رب المال کے حوالے سے رب المال جو ہیں، اور پھر جو ان کا مضارب کے ساتھ ہوتا ہے وہ مضاربہ کانٹریکٹ ہوتا ہے. جی انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے اس کے بعد جو ہوگا وہ ہوگا کہ مضاربہ کی اپلیکیشن کیا ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے جی، مضاربہ اپلیکیشن کے حوالے سے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.